اچھا، آپ کو ذرا لیٹسٹ بتائیں کہ ایران امریکہ معاملہ جی کہاں تک پہنچا؟ کل تک تو ایسے ہی ہائپ تھی کہ بس معاہدہ ہونے کو ہے، 5-6 دن بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے جلدی جو ہے معاہدہ ہو جائے گا. لیکن ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے جنوبی ایران پر فضائی حملے کیے ہیں اور سینٹ کام نے تصدیق کر دی ہے کہ فضائی حملے کیے ہیں جس میں ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور جو میرین بوٹس تھیں جو کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے شخص ہیں جن کو سکون نہیں آ رہا اور نہ ہی پوری دنیا کو سکون لینے دے رہے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایران کسی صورت دشمن کے ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا. امریکہ سے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے. فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد دشمن کی پوری توجہ معاشی جنگ پر ہے. اسماعیل بقائی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران معاہدہ بالکل قریب ہے. جوہری معاملے پر نہیں، جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کر رہے ہیں. ممکنہ معاہدے میں آبنہ ہرمز کا انتظام شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آبنہ ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے پر اصرار نہیں کرتے لیکن سروسز کے لیے فیس لینا تو معمول کی بات ہے. اچھا، امریکی صدر جو ہیں، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی بلی تھیلے سے ایکچولی میں اب باہر آئی ہے. امریکی صدر نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جب لکھتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے پھر وہ پھنس بھی جاتا ہے کیونکہ زیادہ بولنے میں آپ اصل بات بھی بتا دیتے ہیں. تو امریکی صدر کا پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. کہا تمام مسلم ممالک کے لیے جو ابراہیم اکارڈ ہے اس پر دستخط کرنا لازمی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، معاملہ ہے ایران امریکہ کا، ابراہیم اکارڈ یہاں پر کیسے آ گیا؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے، مشورہ بھی دے رہے ہیں. 1 یا 2 ممالک کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا. زیر بحث ملکوں میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور اردن شامل ہیں. اور یو اے اور بحرین کی کیا بات کریں، وہ تو پہلے ہی اس معاہدے کے حوالے سے دستخط کر گئے. تو اکثریت کو ایران کے ساتھ اس تصفیے کو مزید تاریخی بنانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ہمارا بھی نام لیا انہوں نے کیا؟ جی ہاں، اب انہوں نے ہمیں اچھا ہی دیکھا ہے. زیادہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا ذرا ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں. سی این این نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا یہ ہے کہ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے. سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اسی صورت قائم کرے گا جب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ ہوگا. تو جناب یہ تھی صورتحال جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل سے ایک نیا وبال کھڑا کیا. حقیقت تو اب سامنے آئی ہے کہ کیا معاملہ تھا. اچھا، چینی صدر کے حوالے سے بتا دیں کہ قیام کے لیے انہوں نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم چائنا کے دورے پر ان سے ملاقات کی اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی. آپ نے ایران میں امن عمل کے لیے مثبت کوششیں کی. چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے، یہ کہا گیا. اور خاص طور پر انہوں نے چینی صدر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ کوشش کی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے. بالکل جی. تو فیلڈ مارشل کی تو پوری دنیا معترف ہے اور کیا وہ عالمی جریدے ہوں، کیا چین ہو، کیا ڈونلڈ ٹرمپ سیلف ہوں، پوری دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے بڑی زبردست کوششیں کی امن کے لیے اور نہ صرف امن کے لیے بلکہ پائیدار طویل المدتی امن اچیو کرنے کے لیے. بات کر لیتے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد علی ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب. سے پہلے تو اس پر بھی آئیں گے کہ جو تازہ حملے کیے امریکہ نے کے جنوبی ایران میں، لیکن پہلے تو یہ بتائے گا ابراہیم اکارڈ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تو دور دور تک کہیں پر کسی نے سوچا نہیں تھا اور پھر کچھ کنٹریز کے نام بھی لے دیے کہ یہ پہل کریں. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ دیکھیں جس طرح خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور محسن نقوی نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ سفارتکاری کے عمل کو چلایا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو فیصلہ سازی کا عمل ہے ایران میں وہ امریکہ کی موجودہ نظام حکومت کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. تو 6 دن نقوی صاحب وہاں پہ بحران میں رہے. ان کی فوجی قیادت، ان کی سیاسی قیادت، ان کی سفارتی قیادت، ان سب کو انہوں نے قائل کیا کہ وہ تھوڑی سی لچک دکھائیں. بیچ میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ایک سگنل دیا گیا کہ جو ابنائے ہرمز ہے اس پہ ٹول ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کا اس وقت جو موجودہ نظام حکومت ہے اس میں تو ٹرمپ صرف سارے فیصلے صرف وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں. وہ تو کسی اور ادارے کو جو ہے کوئی خاص وہاں پہ گھاس بھی نہیں ڈالی جاتی. تو اصل میں وہاں تو صرف ایک پاور سینٹر ہے.
لیکن جب پاکستان اتنی محنت، مشقت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کو لچک دکھانے پہ قائل کر لیتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں جب بھی نتن یاہو صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ کوئی نئی شرط عائد کر دیتے ہیں، کوئی نئی ڈیمانڈ ڈال دیتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کی بھرپور کوشش ہے نتن یاہو صاحب کی کہ یمن کا عمل جو ہے یہ اگر پائیدار عمل میں بدل گیا تو ان کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی بڑے خدشات لاحق ہیں۔ تو یہ اس پورے امن کے عمل کو اس مائن فیلڈ، ان بارودی سرنگوں سے جو کہ نتن یاہو صاحب ہر دور کے بعد اس میں بچھاتے جا رہے ہیں، بچانے کے لیے ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ابھی تک پاکستان کی کوششوں سے جو پیش رفت ہوئی ہے، جن امور پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو فارملائز کریں اور دیرپا امن کی طرف جائیں، اور پھر دیگر معاملات جو زیادہ پیچیدہ اور حل طلب ہیں بتدریج ان میں بھی پیش رفت پاسبل ہے۔ لیکن اگر وہ بدستور اور مسلسل نتن یاہو صاحب کی ڈیمانڈز پوری کرنے میں لگے رہیں گے تو میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیرپا جنگ بندی اور امن ہوگا مشرق وسطیٰ میں وہ بدنمن نتن یاہو کی ٹرمز پہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا بالعموم اور ایران بالخصوص ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے، اس کا تو کوئی دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی جو اس پہ پوزیشن ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس میں پاکستان بالکل نیوٹرل ہے اور ہم جو ہے امن کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک ابراہم ایکارڈ کا تعلق ہے تو اس پہ ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، اور وہ مسئلہ فلسطین کے دیرپا عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے 3 پہلو ہیں کہ جناب جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا وہاں پہ اس کا واحد حل ایک دیرپا انکلوسیو، غیر منقسم اور آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کی سرحدیں 1967 کی سرحدوں پر مبنی ہوں اور بیت المقدس اس کا پرماننٹ کیپٹل ہو۔ یہ پاکستان کی ان کمپرومائز پوزیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا میں بھی اس کو پذیرائی حاصل ہے۔ بالکل سید محمد علی صاحب، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، وہ اس امن کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ بالکل، اور اسرائیل ایک اسپوائلر رہا ہے، ڈے 1 سے رہا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، بٹ مذاکرات میں اچھی خاصی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہم جب فیلڈ مارشل ایران کے دورے سے واپس آئے اس کے بعد پھر ایران امریکہ ایک مسودہ جو تھا وہ ایک ایجنڈا جو تھا وہ سامنے آیا، اس کو شیپ دی گئی، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، باز گشت ہو رہی تھی۔ ایسے میں کل ہم نے دیکھا کہ جنوبی ایران پر امریکہ کی جانب سے حملہ کرنا اور جو آبنہ ہرمز کے اراؤنڈ جو ایرانین میزائل لانچ سائٹس تھیں اور جو بورڈز تھیں ان کو نشانہ بنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ یہ دیکھیں، یہ تو بہت ہی اس کی ٹائمنگ تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور ابھی تک اس پروگرام کے ایئر جانے تک ابھی تک کوئی باضابطہ فارمل ایرانی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ صدر ٹرمپ کے مقابلے میں ایران کے اندر فیصلہ سازی کا نظام کافی پیچیدہ ہے، اور وہ میں کچھ بتاؤں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی سفارتی قیادت تو جو بھی کہے یا سیاسی قیادت جو بھی کہے، لیکن ان کی جو پاسداران انقلاب اور نظریاتی قیادت ہے ان کو قائل کرنا بڑا محنت طلب کام تھا، اور ان کو لچک دکھانے پہ جو جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے، محسن نقوی نے اپنی دن رات کوششیں کی، اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس طرح کے حملے اور جارحیت کرنا، اور دیکھیں جو سینٹ کام کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی اس میں انہوں نے کہا یہ ایک طرح سے مدافعتی حملے ہیں، یعنی کہ یہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ ان پرووکڈ اٹیکس ہیں۔ اگر وہ ان پرووکڈ ہیں تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ جو مذاکراتی اور امن کا عمل ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کے امکان کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت ایک انتہائی فیصلہ کن اور نازک موڑ پہ یہ امن کا جو عمل ہے وہ پہنچ چکا ہے، تو اس وقت کسی بھی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں اگین اپیل کروں گا صدر ٹرمپ سے بھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دیر پا امن ہو اور وہ امریکی جانیں اور خون اور وسائل کو بچانا چاہتے ہیں جنگ سے، اور دوبارہ سے جو ہے وہ ایک اس خطے کو استحکام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی افواج کو
اور تمام اداروں کو پابند کریں کہ وہ کسی فوجی کارروائی میں شریک نہ ہوں۔ اور محمد علی صاحب، ابراہم اکارڈ کے حوالے سے آپ نے جیسے بتایا پاکستان کا بڑا ایک واضح اصولی موقف ہے، اسی طریقے سے سعودی عرب کی جانب سے CNN نے کوٹ کیا کہ وہاں سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے باقی کنٹریز، مسلم کنٹریز جن کے نام اسپیشلی مینشن کیے گئے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گی تو پھر یہ معاملہ جو ہے پھر فیڈ اوے ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ حلقے امریکہ کے اندر بھی ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی صدر ٹرمپ کو یقینی طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دیگر ادارے بتائیں گے کہ یہ دونوں معاملات انتہائی پیچیدہ ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے منسلک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ امن کا جو عمل ہے وہ ایک حتمی انجام تک پہنچے اور ایک فیصلہ کن اور دیرپا امن مشرق وسطیٰ میں قائم ہو، تو اس میں کسی اور معاملے، اور دیکھیں مسئلہ فلسطین تو 1948 سے حل طلب ہے، اس کو اس سے منسلک کرنے کا مقصد واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ پھر اس امن کے عمل جو ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ اور یوں لگتا ہے کہ یہ مشورہ یقینی طور پہ جس طرح سینیٹر لنسی گراہم نے دیا اور پھر اس کو سپورٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو سبوتاج کیا جائے، امن عمل کو سبوتاج کیا جائے، جو اتنے عرصے سے کوششیں جاری تھی اس کو سبوتاج کی جائے۔ تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بالکل جی، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور